عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آپ کی کالز ہوتی ہیں، آپ کے میسیجز، آپ کے کمنٹس ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل آپ کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ سلسلے کی ابتدا میں جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں الحمدللہ عز و جل ہم آپ کو قرآنی آیات، کوئی وظیفہ، کوئی سورت قرآن پاک میں سے آپ کو بتاتے ہیں جو مختلف مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل پڑھی جاتی ہیں۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانا ہے وہ ہے زبان کی لکنت کا روحانی علاج، زبان کی لکنت دور ہو جائے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی زبان میں بعض اوقات پرابلم ہوتی ہے، صاف الفاظ ادا نہیں کر پاتے، زبان میں ان کی لکنت ہوتی ہے، اٹک اٹک کر بولتے ہیں، یا زبان میں ان کی ہکلاہٹ ہوتی ہے، بولنے میں ہکلاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے جب عمر ان کی بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی بعض اوقات بچوں میں اس طرح کی پرابلم آتی ہے ان کی زبان میں کہ صاف الفاظ نہیں مل پاتے، ان کی توتلاہٹ ان کی بچوں کی زبان میں ہوتی ہے، اور یا بعض اوقات بچے بول نہیں پاتے، الفاظ کی ادائیگی پر مکمل طور پر وہ قادر نہیں ہوتے۔ اس طرح کے معاملات اگر ہوں کسی کے ساتھ تو کیا ایسا وظیفہ کیا جائے کہ یہ زبان کی لکنت دور ہو جائے، زبان کی ہکلاہٹ یہ دور ہو جائے، اور جو بچے بول نہیں پاتے اس وظیفے کی برکت سے بچے فر فر بولنا شروع کر دیں گے۔ محاورہ ہے نا، بچے فر فر بولیں گے، تو انشاءاللہ الکریم بچے صاف الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ بولنا شروع کر دیں گے۔ تو وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی یہ 4 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 4 آیات ہیں، پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی یہ 25 تا 28 یہ آیات، 25، 26، 27 اور آیت نمبر 28 یہ۔ تو یہ 4 آیات ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں۔ جس کی زبان میں ہکلاہٹ ہے، جو زبان میں جن کے صحیح الفاظ نہیں ادا کر پاتے تو وہ خود یہ آیات پڑھیں۔ اچھا، اگر بچہ چھوٹا ہے، قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، تو اب گھر کا کوئی ایسا فرد کہ جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج جس کے درست ہوں، وہ شخص یہ 4 آیات پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلا دے کہ جس کی زبان میں ہکلاہٹ ہے، تو انشاءاللہ الکریم یہ ہکلاہٹ دور ہو جائے گی، زبان کی لکنت دور ہو جائے گی اور بچے بھی بولنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کے 2 طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد آیات یہ خود پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی ایسا فرد یا کسی اور سے پڑھوا لیں جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں، اس سے یہ 4 آیات پڑھوا کر 7 مرتبہ یہ پانی پر دم کروائیں اور پانی پر دم کر کے آپ پلا دیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے یہ زبان کی جو لکنت ہے یہ دور ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ عمل کب تک کرنا ہے، یہ عمل تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیں گے، یعنی جب تک زبان کی لکنت دور نہیں ہو جاتی یا بچے صحیح طرح بول نہیں پاتے اس وقت تک آپ نے روزانہ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں ایک بات اور میں ضمناً عرض کرتا چلوں کہ وظائف کی جو احتیاطیں اور جو شرائط ہیں نا، تو وظائف پڑھنے میں ان شرائط کا، ان آداب کا، ان احتیاطوں کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ جی، پابندی کے ساتھ پڑھیں، اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے تو یہ قرآن پاک کی آیات پڑھنی ہے تو باوضو پڑھیں، ادب کا تقاضا تو زبانی بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن باوضو پڑھیں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، قرآن آیات پڑھیں، کوئی دعا پڑھیں، ادب کا تقاضا تو یہی ہے۔ اسی طرح تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں، اور اس یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے، ایسا کامل اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ الکریم مجھے فائدہ حاصل ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ۔
اللہ کے کرم سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا، آپ کی کال سننے کا، آپ کے مسائل سننے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد شہزاد، میری والدہ نام سلمہ بی بی ہے۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، میری ٹانگوں اور جسم میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دیکھیں اگر ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو اس کا وظیفہ چلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کے بھی اور دیگر ہمارے ناظرین کے بالخصوص جو بڑی عمر کے افراد ہیں نا، یہ پرابلم رہتی ہے ان کے ساتھ۔ عمر جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے اور عمر کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بعض اوقات جسمانی ایسی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات ویٹ بڑھ جاتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پنڈلیوں میں درد ہے، ایڑیوں میں درد ہے، پنجوں میں درد ہے، ٹانگوں میں یا جسم کے اعضاء میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی پرابلم اگر کسی کے ساتھ ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سورۃ الحشر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ درد یہ جاتا رہے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ تو میں محمد شکیل انصاری۔ حضرت میرا مسئلہ یہ ہے کہ 13 سال ہو گیا، ابھی 13 سال شادی کو ہو گیا، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو میں استخارہ کروا کر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بیماری ہے یا کوئی جادو ہے، نظر ہے، یہ جاننا چاہ رہا تھا۔ میرا نام محمد شکیل انصاری ہے، والد صاحب کا نام محمد عباس انصاری، اور میری امی جان کا نام ہے آمنہ خاتون۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ عثمان رضوی سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے دادا جان کا نام منظور حسین ہے، کافی دن سے علیل ہیں، شوگر بھی ہے اور دونوں بازو بھی فالج زدہ ہیں، حرکت نہیں صحیح طرح سے کرتے، اور ٹانگوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج فرما دیجیے۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ جی لیڈیز ہے، اس کا پتے میں پتھری ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ پتے میں پتھری، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ استخارہ کروانا ہے کہ جاب کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں، جاب نہیں ابھی تک ملی مجھے۔ جی میرا نام عامر سائن سجاد، والدہ کا نام نذیرہ بی بی۔ عامر نام بتایا۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے، نام ہے سیما، والدہ کا نام ہے رضیہ بی بی۔ چکر آتے ہیں، دل ابھر آتا ہے، بلڈ پریشر بہت کم ہو جاتا ہے، ٹیسٹ کروائے ہیں تو ڈاکٹروں نے بتایا خون کی کمی ہے۔ آپ استخارہ اور روحانی علاج خون پورا کرنے کا بتا دیجئے۔ خون کی کمی کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ جن میں خون کی کمی ہے، وائٹ سیل بعض اوقات کم ہو جاتے ہیں، پلیٹلیٹس یہ گر جاتے ہیں جسم کے، تو ان کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا ایسا وظیفہ کیا جائے وہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین آپ شامل رہیے گا۔ تو آخر ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ جو آپ کی خون کی کمی یہ پوری کر دے اور خون بننا شروع ہو جائے؟ وائٹ سیل کم ہو چکے ہیں تو وہ ماشاءاللہ بڑھنا شروع ہو جائیں، پلیٹلیٹس گر چکے ہیں تو یہ بڑھنا شروع ہو جائیں، جتنی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اتنے مل جائیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا۔ الحمدللہ عز و جل ناظرین دنیا بھر میں روحانی علاج کے بھی بستے لگتے ہیں، اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، پریشانیوں کا بتاتے ہیں، پھر باقاعدہ یہاں تو دیکھیں آپ کو وظائف صرف بتا دیے جاتے ہیں، استخارے کر دیے جاتے ہیں۔ روحانی علاج کے اسٹال پر ماشاءاللہ مکمل پراپر آپ کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، اور دیگر عملیات کا بھی ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو دنیا بھر میں لگنے والے بستوں سے کچھ تاثرات الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس موجود ہیں۔ ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہوں گے، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات آپ کو بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آئے ہیں گلشن حدید فیز 2 فیضان مدینہ۔ فیضان مدینہ میں الحمدللہ عز و جل لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ اس روحانی علاج کے اسٹال لگنے سے پہلے الحمدللہ عز و جل یہاں پر تعویذات عطاریہ کے بستے پر درس بھی دیا جاتا ہے، اور درس کے بعد الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ تعویذات عطاریہ کی برکت سے الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید حسان حسین۔ جنید احمد۔ مشتاق اطاری فیضان مدینہ الشنادید سے۔ بچی کو لے کر آئے ماشاءاللہ، بڑی پیاری بچی ہے، کیا ہو گیا ان کو؟
یہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں تو پہلے روحانی علاج کروایا تھا، کافی فائدہ ہوا، پھر یہ بیمار ہوئی تو ہسپتال لے کر گیا، پھر روحانی علاج کروا رہے ہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بس یہ بچے کے ساتھ مسئلہ تھا، کوئی ادھر درد ایسے کوئی لگ رہا ہے کسی نے تعویذ کیا یا کوئی غیبات ہے یا کوئی چیز ہے، ہم لوگوں کو بہت تنگ کیا، میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے بچہ۔ اچھا، ہاں، مجھے مارنے کو آتا تھا۔ تو تعویذات لے لی آپ نے؟ ابھی میں نے لے لی، کافی دفعہ آیا ہوں میں، جو بھی میرے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے میں یہیں آتا ہوں۔ میرے ساتھ کچھ روحانی معاملات تھے، میں نے یہاں جامع مسجد فیضان مدینہ L7 مارکیٹ گلشن حدید سے یہاں پہ روحانی علاج کے لیے بستے لگتے ہیں دعوت اسلامی کے، تو یہاں سے علاج کے لیے تعویذات وغیرہ لیے تھے۔ ابھی میں نے دوبارہ استخارہ کرایا ہے تو اس کی برکت سے سب روحانی معاملات سارے کلیئر ہیں، تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جنید بھائی سے میرا سوال ہے کہ یہ دودھ نہیں پیتی تو اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ یہ ہمارے چند بستوں پہ جو ہے نا وہ استخارے کی ترکیب نہیں ہے، تو وہ اسلام بھائی جو بھی آتے ہیں استخارے کے لیے، یہ استخارے کی کیا مطلب طریقہ ہو سکتا ہے اس میں کرنے کے لیے، تو ہمیں کچھ اس کے لیے رہنمائی فرما دیں۔ مجھے برس کی تکلیف ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کا روحانی علاج مجھے بتا دیں۔ جنید بھائی، ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ معاملات ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اثرات کی کچھ اشارہ ہے، جسم میں جو ہے نا مختلف جگہوں پر درد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں تاکہ بچہ جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے۔ جو بیچارے غموں میں ہیں اللہ پاک ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی آزمائشوں کو آسانیوں میں بدل دیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ یہ ہمارے ناظرین کچھ سوالات بھی تھے۔ ایک تو یہ کہ بچے پر اثرات کا آپ نے کہا نا، اگر اثرات ہو چکے ہوں، جنات کی شرارت ظاہر ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں دیکھیں سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ 4 آیات پڑھ کر بچے پر دم کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اثرات وغیرہ ختم ہو جائیں گے، اور روحانی علاج کے بستے سے کاٹ وغیرہ کا عمل بھی کروائیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ کہ بڑھتا ہوں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب، جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ شکیل بھائی آپ کی کال تھی، شکیل انصاری تھے، 13 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہو پا رہی، آزمائشیں ہیں اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک خیر فرمائے، اور حصول اولاد کے لیے ایک بڑا شاندار بڑا زبردست وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ دونوں میاں بیوی نے پڑھنا ہے۔ دعائے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مقبول دعا ہے، آپ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ پاک کی بارگاہ میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے گا۔ عثمان بھائی آپ کی کال تھی، اپنے دادا کے حوالے سے کہا تھا منظور نام ہے، شوگر بھی ہے، فالج کا بھی مسئلہ ہے، تو شوگر کے لیے تو یہ وظیفہ پڑھا جائے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صبح و شام 3 مرتبہ، یہ آیت مبارکہ ہے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80۔ یہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینی ہے، شوگر کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ وظائف بھی جاری رکھیں، احتیاط پرہیز ساتھ ساتھ وہ بھی چلتا رہے۔ اور دوسرا فالج کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا، تو دادا جان کو کہیے گا کہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور بالخصوص جسم کا وہ حصہ کہ جو فالج زدہ ہے، فالج کا مرض ہے جہاں پر، تو اس حصے پر خصوصیت کے ساتھ دم کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا ایک خاتون ہے، ان کے پتے میں پتھری ہے، تو لیجئے پتے کی پتھری کا روحانی علاج انشاءاللہ الکریم، وہ پتھری جو ہے نا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی انشاءاللہ۔ ایک کام کیجئے گا، ایک چھوٹا سا آپ سادہ سا کاغذ لیں اور اس پر لکھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ لکھیں گے 46 مرتبہ 46 ٹائمز، لا الہ الا اللہ یہ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈالیں، پانی کی بوتل میں ڈال کر اب آپ اس کا پانی پئیں، انشاءاللہ الکریم پتے میں پتھری ہو، مثانے میں پتھری ہو، تو یہ انشاءاللہ الکریم ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو بغیر آپریشن کے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔
یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، عامر نام بتایا تھا کہ جاب میں مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، آپ کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے اور جاب کے مسائل حل ہو جائیں تو اس کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب اس طرح پڑھیں گے کہ کھلے آسمان کے نیچے آپ کھڑے ہوں اور سر پر کوئی ٹوپی نہ ہو، کوئی امامت شریف نہ ہو، یعنی سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. تو یہ وظیفہ آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو روزگار ملے گا. اچھا، اس کے بعد ہمارے نواز بھائی تھے، آپ نے کہا تھا، سائمہ نام بتایا تھا کہ چکر آتے ہیں، دل ابھر آتا ہے، دل گھبراتا ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، خون کی کمی ہے. استخارہ کیا گیا ہے تو ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی ان کے ساتھ عملیات، اثرات، جادو، بندش وغیرہ نہیں ہے، بیماری کے ہی معاملات ہیں. اب دیکھیں، خون کی کمی پوری ہو جائے تو خون کی کمی دور کرنے والا ایک درود پاک جسے کہا جاتا ہے درود شفاء امراض، اور اس درود پاک کی فضیلت خصوصیت یہ ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری میں شفا ہے. درود شفاء امراض نوٹ کیجئے گا: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ درود شفاء امراض یہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھیں، لکھنے کے بعد پانی کی بوتل میں ڈال کر اس شخص کو پلا دیں کہ جس کے اندر خون کی کمی ہے، وائٹ سیل کم ہو چکے ہیں، پلیٹلیٹس گر چکے ہیں. انشاءاللہ الکریم یہ خون کی کمی اور وائٹ سیل یہ جو کمی ہے یہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، یہ پڑھ کر مریض پر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پلائیں اور کاغذ پر لکھ کر پانی میں ڈال کر پھر اس کا پانی بھی آپ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. آئیے ناظرین، شامل کروں گا میں آپ کے میسیجز. یہ ہمارے ایک سوال آیا ہے کہ ہمیں بیٹے کی خواہش ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اور ہمارے گھر میں برکت نہیں رہتی، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. چلے اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ نوٹ کیجئے گا: جو کوئی جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باری او پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا. میرا نام محمد علی، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. میری بہن کا استخارہ کرنا ہے، بیمار بہت زیادہ رہتی ہے، 2 سال کی عمر ہے، وہ ہم کو بہت تکلیف دیتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم بچی کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی. اور گجرات سے چونکہ آپ نے میسیج کیا ہے، گجرات میں بھی ماشاءاللہ فیضان مدینہ موجود ہیں، یہاں روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں، تعویذات وغیرہ حاصل کریں، بچی کو پہنائیں اور بچے کی کارڈ کا عمل کروائیں، انشاءاللہ الکریم بچی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. یہ ایک اور میسیج ہے، افشا نام ہے، والدہ کا نام زیتون ہے، زیتون بیگم ہے. گھر میں بہت پریشانی ہے، لڑائی رہتی ہے، امی بھی بیمار رہتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر میں خوشحالی آ جائے، گھر کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، روزی میں برکت ہو جائے. تو دیکھیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں: یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام. 112 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور 7 دن کا یہ عمل ہے. انشاءاللہ الکریم گھر کی جملہ پریشانیاں دور ہو جائیں گے. اور والدہ کی بیماری کے حوالے سے جو آپ نے بتایا، تو 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر والدہ پر دم کیجیے، انشاءاللہ الکریم والدہ کو صحت نصیب ہو. یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام فاطمہ نور ہے اور والدہ کا نام فرزانہ ہے، عمر 18 سال ہے، خوش نہیں رہتی، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے سکون ملتا ہو. دیکھیں، ہر فرض نماز کے بعد سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انشاءاللہ گھبراہٹ، بے چینی، بے قراری، بے سکونی، دل گھبرانا، یہ ساری کے ساری کیفیت آپ کی بہتری کی طرف آ جائیں گی، ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوگا اور دلی طور پر الحمدللہ سبحان ایک فرحت، ایک مسرت سی حاصل ہوگی. میری طبیعت ہر وقت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، بے چینی سے محسوس ہوتی ہے، استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملہ ہے، اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا. دیکھیں، اگر طبیعت میں بے چینی، چڑچڑاپن طبیعت میں رہتا ہو، بے سکونی رہتی ہو، ایک تو وظیفہ ابھی میں نے یہ بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اور دوسرا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں. بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، ہمارے ناظرین کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. جب آپ کی اس طرح کی کیفیت ہو نا کہ گھبراہٹ ہے، دل نہیں لگ رہا، نہ گھر میں دل لگ رہا ہے، نہ کام کاج میں دل لگ رہا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آ رہا ہے، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی آپ دم کر لیں. اللہ نے چاہا تو آپ کی گھبراہٹ یہ دور ہو جائے گی اور آپ کو ایک ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوگا.
صحیح. تو یہ وظیفہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ماریہ نام 5 سال سے بیماری کے معاملات ہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. یا معید یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں. یہ ایک اور ہے، عمر شفیق بھائی ہیں، کاروبار میں مسائل پیش آ رہے ہیں، باہر جانے کا ارادہ ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں. آپ کو چلو میں ایک عمل بتاتا ہوں، آپ کو بھی اور دیگر ناظرین کو بھی جو کاروباری مسائل میں روزی روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروباری اور بزنس کی وجہ سے پریشان ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، بنے بنائے کام رک جاتے ہیں، آرڈر کینسل ہو جاتے ہیں، کام پورے نہیں ہو پاتے. ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسی آیت معلوم ہے اگر لوگ اس پر عامل ہوں، عمل کرنے والے ہوں تو ان کی تمام حاجتوں کے لیے وہ کافی ہے. وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ نوٹ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ پارہ 28 سورۃ الطلاق کی یہ آیت مبارکہ ہے. یہ آپ پڑھیں، تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے. یہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں بھائی، تمام جائز حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی. اور بالخصوص یہ ادائے قرض کے لیے بڑا زبردست مجرب وظیفہ ہے. ہر نماز کے بعد تو پڑھنا ہے آپ نے، 2 آیتیں ہیں صرف. یہ کوشش کریں زبانی یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. ماشاءاللہ دیکھیں آپ کے کاروباری مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. مزید بھی آپ کے میسیجز ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ الکریم بتدریج کالز کے بعد ہم شامل کریں گے. آئیے شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. بھائی میں نے اپنی بھانجی کا استخارہ کروانا تھا. وہ جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے نہ بری ہو رہی ہے، نہ نشوونما پا رہی ہے، اور اس کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور جھٹکے لگتے ہیں. اس کے بارے میں روحانی علاج میں بتا دیں، استخارہ بھی کہتے ہیں. اس کا نام زہرا بی بی اور اس کی والدہ کا نام سمینہ بی بی ہے. صحیح ہے، استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال. یہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 3 مہینے سے جاب لیس ہوا ہوں، نوکری سرچ کر رہا ہوں پر ہونے والے، اس کے حوالے سے مجھے استخارہ کروانا. مجھے ساتھ ساتھ میری مسز کا ایک جو مسئلہ تھا کہ رات کو ان کے پاؤں میں ایک دم بٹھانے سے بن جاتی ہیں، تو اس کے بعد وہ کب کبھی کی ساری رہتی ہے، ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چپکی ہیں ان کے، اکثر رات میں ان کے ہوتا ہے. میرا نام عمران سراج ہے، والدہ کا نام میری نوابن ہے، اور مسز کا نام سدین ہے، اور ان کی والدہ کا نام جمیلہ ہے. صحیح، اگلی کال دیجیے. میرا نام اللہ رکھا ہے اور میری والدہ کا نام کلثوم بی بی ہے. استخارہ یہ کروانا تھا نا کہ نا طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے اور کسی کام میں دل نہیں لگتا، نہ ہی گھر کے کاموں میں اور نہ ہی باہر کے کاموں میں. اللہ پاک آسانی فرمائے، کام میں دل نہیں لگتا. ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ. موشن اور جو ہے نا اپنا الٹیاں نہیں رک رہی کافی دن سے. مریض کا نام ہے شریفہ بی بی بنت حاجرہ بی بی. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد عارف ہے اور میں کافی ٹائم سے بے روزگار بیٹھا ہوں، ہر جگہ جاب کے لیے کوشش کرتا ہوں، کہیں جاب کا بندوبست نہیں ہو پاتا. مہربانی فرما کے استخارہ کریں. والدہ کا نام حمیرہ یاسمین مرحوم، میرا نام محمد عارف ہے. صحیح. نیکسٹ کال. بچی ہے، تقریباً عمر اس کی 14 سے 15 سال ہے. نام اس کا ایمان فاطمہ ہے، والدہ کا نام ہے صفیہ ارشد. بچی ضد بہت کرتی ہے، جو بات ہم بتاتے ہیں وہ نہیں کرتی ہے، الٹ جو ہے نا اپنی مرضی کرتی ہے، ضد بہت زیادہ کرتی ہے. اس کے بارے میں استخارہ کروانا ہے. صحیح ہے، استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کام نہیں لگ رہا، جہاں جاتا ہوں رہا نہیں جاتا، دل نہیں کرتا رہنے کا. میرا نام محمد ارون نواز ہے اور میری والدہ کا نام فوزیہ بی بی ہے. اگلی کال دیجیے. میری وائف ان کا نام صفیہ اور ان کی والدہ کا نام محبیبی ہے. ان کی کمر میں درد ہو کے سیدھا پیروں میں آ جاتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے دونوں پیروں میں اور پیر سن ہو جاتے ہیں، تو استخارہ فرما دیجئے. صحیح، استخارہ کرتے ہیں. اگلی کال دیجیے. جی میرا نام شاہد اصغر ہے اور والدہ کا نام ہے سلیمہ بی بی. سر کوئی بھی میں کام شروع کرتا ہوں، میں باہر گیا تھا پھر واپس آ گیا، پھر میں نے باہر کے لیے میں نے پیسے اپلائی کیے، اس کا کام نہیں ہوا. پھر میں نے کپڑے کا کام شروع کیا، وہ بھی میرا بند ہو گیا. میں کوئی بھی کام سٹارٹ کرتا ہوں تو میں نا نیچے ہی جاتا ہوں، اوپر کی طرف نہیں جاتا. میں اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں، جائز کاموں میں برکتیں نصیب فرمائے. وقت ہوا ہے ناظرین استخاروں کا.
اور استخارے اب انشاءاللہ الکریم آپ کے کیے جائیں گے. اس دوران انشاءاللہ الکریم آپ کو دکھائیں گے ایک پیکیج. یہاں پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت سارے ناظرین کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، بدگمانیوں میں پڑ جاتے ہیں. اور کیا بدگمانی کرتے ہیں، کیا وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے. بھئی آخر وہ جادوگر ہے کہاں بیٹھا ہے وہ جادو کرنے والا؟ اچھا، خالی دوسروں کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، خالی ہم اپنے شکوک و شبہات اپنے ذہن میں لا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان منفی سوچوں کی وجہ سے، ان منفی وسوسوں کی وجہ سے ہم خود ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ذہنی طور پر الجھن کا شکار رہتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جاننے کے لیے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا شاندار پیکیج ہے، بڑی زبردست رہنمائی فرمائی ہے. یہ سنیں اور اس کے مطابق عمل کیجئے گا جب تک استخارے ہو رہے ہیں. جی چلائیے گا. یار آپ نے کبھی کسی پر جادو کیا یار؟ تو ہر بات میں لوگ بولتے ہیں جادو کس نے کچھ کر دیا ہے، کاروبار میں بندش کروا دی ہے، یہ کر دیا ہے، کسی نے یوں مٹھ ڈال دی ہے، کالا علم کر دیا ہے. یہ ہے کہاں کالے علم کرنے والے؟ کون کرواتا کالا علم یار؟ ماں بیٹے کو بولتی ہے اس نے کروا دیا، بیٹی ماں کو بولتی ہے، اور ساس بہو تو ایک دوسرے کو بولنا تو عام ہے کہ اس نے کچھ کروا دیا بہو نے، میرا بیٹا اب ہم کو جواب ہی نہیں دیتا. بہو بولتی ہے کہ میری ساس نے اپنے بیٹے کو قابو میں رکھنے کے لیے کچھ ایسا کر دیا کہ میری طرف توجہ نہیں کرتا. اب 2 دن تھوڑا آئی تنگ دستی، لگتا ہے کسی نے کروا دیا ہے. اور سامنے والا دکاندار ہے نا، مجھے دیکھ کر کچھ پڑھ رہا تھا اور پھونک رہا تھا. اب بیچارہ سانس لے رہا تھا اور کچھ درشی پڑھ رہا تھا. یہ اس نے کچھ کروا دیا ہے. آج صبح سے بس اس منوس کا چہرہ میں نے دیکھا ہے، کہا کہ میری قریب سے نہیں گزرتا. تو بھائی منوس تو ہوا کہ تو نے ایک درود پاک پڑھنے والے پر بدگمانی کی، ایک مسلمان پر کہ مجھ پر پھونک رہا ہے. تو اس نے نہیں پھونکا، اس نے سانس لیا بیچارے نے. تجھے دیکھا تو ایک آدمی تو دیکھنے پر پابندی تو نہیں ڈال سکتے نا، ایک دوسرے کو سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تمہاری بدگمانی کی نحوست سے تم منوس ہوئے، اور تمہاری بدگمانی کی وجہ سے آج تمہارے قریب کو گاہک نہیں آیا، اور بیچارہ اس کو تم یار وہ سمجھتے اس نے مجھ کر دیا. تو یہ حالت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی الحمدللہ سمجھل روحانی علاج ہے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہماری تربیت فرمائی ہے، مدنی پھول ارشاد فرمائے. اب ہم کیا ہوتا ہی ہے، لوگوں کی ایک نفسیات ہے، اب خالی وہ بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں اور خود ہی پھر ذہنی الجھن کا شکار ہوئے چلے جاتے ہیں. بہرحال اپنے ذہنوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو وسیع رکھیں، کشادہ رکھیں. اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے. اور جادو سے اور ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دعائیں پڑھیں، دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں وظائف پڑھیں. انشاءاللہ الکریم جادو اثر نہیں کرے گا. اپنے حفاظتی اقدامات یہ سارے لے کر چلتے رہیں. سورۃ المؤمنون کی آخری آیات پڑھا کریں، اسی طرح سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں. اچھا، اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم جادو سے، اثرات سے، ہر طرح کے آسیب سے، شریر جنات کے شر سے انشاءاللہ الکریم محفوظ ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو. آئیے ناظرین، شامل کرنے لگا ہوں آپ کے استخاروں کے جوابات. جن ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا. یہ ایک اسلامی بھائی تھے، بھانجی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد بڑھ نہیں رہی اور یعنی نشو و نما نہیں ہو پا رہی اور بیماری بھی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے. کوئی ایسا روحانی مسئلہ بچی کے ساتھ نہیں ہے، بیماری کے ہی معاملات ہیں. آپ ایک کام کریں، آپ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر بچی پر دم کر دیں اور بچی کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں، اللہ پاک کے سپرد کر دیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ بچہ یا بچی جب ولادت ہو جائے نا، تو ولادت کے بعد اگر 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر بچی پر دم کر دیا جائے تو وہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا وہ بچہ. تو یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 3 ماہ سے جاب لیس ہوں، جاب نہیں مل پا رہی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، کوشش جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع آپ اختیار کیجئے. اب دیکھیں بعض اوقات اب جاب نہیں مل پاتی نا، 2-4 جگہ سے منع ہو گیا، آپ 2-4 جگہ کوشش کی، منع ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں.
کہ بھائی مجھے تو جاب ہی نہیں مل پا رہی، مجھے تو ملازمت نہیں مل پا رہی، مزید کوشش جاری رکھیں، مایوس ہو کر نہ بیٹھیں، نا امید نہ ہو، کوشش جاری رکھیں، اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، اور کوشش یا کامیابی کی کنجی ہے، وقتاً فوقتاً آپ کو بتایا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو، یہ آپ پڑھا کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ زوجہ کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں سوئیاں سی چبھتی ہیں، تو اس طرح کے معاملات ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ 3 دن کا میں عملہ عرض کر رہا ہوں، 3 دن تک 100 مرتبہ آپ کی زوجہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں۔ یہ جو کیفیت ہے نا سوئیاں چبھنے کی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، انشاءاللہ الکریم یہ طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہمارے اللہ دیتا بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ طبیعت خراب ہے، کام میں دل نہیں لگتا، اس کا کوئی وظیفہ بتائے۔ تو کام میں دل لگنے کا وظیفہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ صبح و شام 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے ایک کہا تھا کہ موشن الٹیاں وغیرہ کا سلسلہ ہے، اس کے لیے میں کوئی وظیفہ بتائیں، تو کسی بھی کھانے کی پینے کی چیز پر سورۃ الطارق پڑھ کر آپ دم کریں اور وہ کھا لیں پی لیں، یہ الٹیاں آنا قے آنا آپ کی بند ہو جائیں گے۔ عارف بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بے روزگاری کے معاملات ہیں، تو اس کے لیے آپ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں، آپ کی یہ تنگ دستی بے روزگاری دور ہو جائے گی، اور یہ تو ایسا کمال کا وظیفہ ہے سورۃ الواقعہ، جو روزانہ پڑھنے والا ہوتا ہے نا الحمدللہ اس کی اولاد بھی وہ خوشحال لیتی ہے۔ تو سورۃ الواقعہ یہ آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھا کریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچی کا نام ایمان فاطمہ نام آپ نے بتایا تھا کہ بہت زیادہ ضد کرتی ہے، جس کام سے منع کرو وہی کام کرتی ہے، لیکن بچی کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے، کوئی عملیات اثرات جادو بندش وغیرہ نہیں ہے، بچی کی اپنی کیفیت ہے، یہ ہوتے ہیں بعض اوقات بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، حکمت عملی پیار محبت شفقت کے ساتھ بچی کی تربیت سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ بچے مطیع و فرما بردار رہیں۔ اور جب بچے کے اندر اگر نافرمانی کی عادت ہے، کہنا نہیں مانتی، بے جا ضد کرتی ہے، تو پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں کہ جب بچی سو جائے نا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں پڑھ لیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے انور بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کام نہیں لگ رہا، تو اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے روزانہ ہر نماز کے بعد، یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ کمر میں درد پیروں میں درد رہتا ہے، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیوں آپ کی زوجہ پڑھتی رہا کریں۔ شاہد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ کاموں میں رکاوٹیں ہیں، بیرون ملک میں نے اپلائی کیا ہے لیکن وہاں پہ بھی سیٹنگ نہیں بن پا رہی، رکاوٹوں پہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کام نہیں بن پا رہے، تو اس کے لیے آپ روزانہ کوشش کریں صلاۃ الحاجات ادا کریں، 2 رکعت نماز حاجات ادا کریں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، صلاۃ الحاجات کی برکت سے، نماز حاجات کی برکت سے آپ کے تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ مزید بھی ناظرین آپ کے میسیجز ہیں، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے بھی یہ میسیجز شامل ہو جائیں۔ انجم نساء نام ہے، والدہ کا نام پروین اختر ہے، ان کے پیٹ میں رسولی ہے جس کی وجہ سے کافی آزمائش رہتی ہے، 1 سال ہو چکا ہے اور کافی اندرونی معاملات بھی ہیں، اور ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا ہے لیکن رپورٹس کلیئر ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ کسی کے پیٹ میں رسولی ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں رسولی ہو چکی ہو تو آپ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا، سورہ صافات کی آیت ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، یہ 3 مرتبہ اول اور آخر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، اور یہی وظیفہ آپ کسی کاغذ پر لکھ لیں، یہ آیت مبارکہ لکھ کر پیٹ پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ ختم ہو جائے گا۔ 15 سال کا بچہ اس کا قد رک گیا، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں، 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر دعا کریں، بچے کے لیے انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میری بہن کو چھینک بہت آتی ہے، سر درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، نازیہ نام ہے، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پہ دم کریں۔ میرا رشتہ نہیں آ رہا، مجھے بہت غصہ بھی آتا ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں بولتا، آپ کوئی وظیفہ بتائیں۔ رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھیں، اور غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، 1 مرتبہ یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں۔ اچھا، مزید بھی آپ کے میسیجز ہیں ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، آپ اپنا مکمل پراپر روحانی علاج کے لیے بالمشافہ حاضر ہو جائیں، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک
پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رحم الراحمین ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما. یا رحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے. جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں، یا اللہ سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے. یا اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں قرض داریاں گھریلو ناچاقیاں لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں بدگمانیاں سب دور فرما دے. یا اللہ جو جادو جنات شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرما، خیر کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی نصیب فرما، اپنا حفظ و امان عطا فرما. حادثات سے ناگہانی آفات سے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.